اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 142۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ اِنَّ بے شک المنافقین منافق یخادعون دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، وہوا اور وہ خادعوہم انہیں سزا دینے والا ہے، وَإِذَا اور جب قاموا کھڑے ہوتے ہیں الی الصلاۃ نماز کی طرف، قاموا تو کھڑے ہوتے ہیں کسالا کاہل یعنی سست بن کر، یراؤون دکھانا چاہتے ہیں الناس لوگوں کو، ولا یذکرون اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا الا مگر قلیلا تھوڑا۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے منافقین کی علامات کو بیان فرمایا ہے۔ منافقین کی ایک علامت یہ ہے، جب کبھی مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہو تو مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، ہمیں ہمارا مال غنیمت دو، مال غنیمت سے ہمیں حصہ دو۔ اور جب کبھی کافروں کو یا یہود و نصارہ کو جب کبھی فتح ملتی ہے تو یہود و نصارہ یا کفار کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اس فتح کے اندر حصہ دار ہیں، لہذا ہمیں ہمارا حصہ دو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو کہ ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان منافقین کا کردار، ان کا وتیرہ کس قدر خوفناک اور بھیانک ہے کہ یہ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر جو نفاق ہے، اس نفاق کا اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے، ہمارے طرز عمل سے، ہمارے دل کی کیفیت سے اللہ بھی بے خبر ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ کو بھی معلوم نہیں کہ ہم اندر سے تو منافق ہیں، اللہ کو بھی معلوم نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ منافقین دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے گمان میں، اپنے خیال میں۔ ان کا خیال یہ ہے، ان کا گمان یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حقیقت حال یہ ہے اللہ پاک نے ان کی لگام کو خود ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک انہیں سزا دینے والا ہے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے والا ہے ان کے جرم کی، ان کے دھوکہ بازی کی، ان کے مکر و فریب کی، ان کے دجل کی۔ جو یہ دجل یا دھوکہ اپنے خیال کے مطابق اللہ کو دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں ان کے دھوکے کی سزا دینے والا ہے، کیونکہ اللہ ان کے دھوکے سے بے خبر نہیں ہے بلکہ وہ باخبر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے منافقین کی ایک بہت بڑی علامت، منافقین کی ایک بہت بڑی نشانی، فرمایا منافقوں کا طرز عمل، منافقوں کا وتیرہ یہ ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قاموا کسالا تو کاہل بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ فرمائیں کہ منافقوں کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ اسلام کے قبول کر لینے کے بعد، کسی بھی شخص کے مسلمان بن جانے کے بعد جو سب سے پہلا کام اس کے اوپر فرض ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ منافق یہ بات جانتے تھے کہ اگر ہم نماز ادا نہیں کریں گے تو ہمارا منافق ہونا سب کو پتہ چل جائے گا، پردہ نہیں رہے گا، ہمارا راز افشا ہو جائے گا، ہر آدمی ہمارے بارے میں پوری طرح سے جان لے گا کہ ہم تو منافق ہیں، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے وہی تو نماز چھوڑتا ہے۔ سو منافقین اپنے آپ کو منافقت کے لیبل سے بچانے کے لیے کہ ہمارے اوپر کہیں منافقت کا لیبل لگا نہ دیا جائے، ہم کہیں منافق ڈکلیئر نہ کر دیے جائیں، سو اس لیبل سے وہ بچنے کے لیے وہ نماز ادا کرتے تھے۔
अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि ये मुनाफिकीन नमाज के लिए खड़े तो होते हैं, मगर ए अहले ईमान तुम कभी देखा करो इनकी उठक बैठक को, इनके उठने बैठने के अंदाज को देखा करो। वैसे एक्टिव होंगे, फ़आल होंगे, लेकिन जो ही नमाज के लिए खड़े होंगे तो ऐसे लगेगा जैसे इनके जिस्म में जान ही नहीं है, ऐसे लगेगा जैसे ये बिल्कुल कमज़ोर हैं, नहीफ हैं, लागर हैं, इनके जिस्म के अंदर कोई ताकत या कुव्वत ही नहीं है, बीमार पड़े हुए हैं। मतलब ये है कि ये अंदर से नमाज अदा नहीं करते, दिल से नमाज अदा नहीं करते, महज नमाज अदा करने का ढोंग रचाते हैं, ड्रामा करते हैं नमाजी बनने का। खड़े होते हैं सुस्ती के साथ, काहली के साथ, लड़खड़ाते हुए जिस्मों के साथ। ऐसे लगता है कि जैसे अभी ये गिर जाएंगे, क्योंकि नमाज के अंदर इनका दिल नहीं लग रहा। जब ये नमाज पढ़ रहे होते हैं, बोझल दिल के साथ नमाज अदा कर रहे होते हैं, और इन्हें जल्दी होती है कि हम फटाफट नमाज अदा करें और निकलें बाहर, क्योंकि इनके दिलों के अंदर, इनकी तबीयतों के अंदर घुटन होती है, इनकी तबीयतों के ऊपर बोझ होता है, नमाज के अंदर इनका दिल नहीं लगता। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है जो नमाज पढ़ते हैं वो भी अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते। फरमाया युराऊनन नासा, फ़कत लोगों को दिखाने के लिए कि देख लो हम नमाजी हैं, हमारे बारे में कहीं ये ना कह देना कि हम तो मुनाफिक हैं। हम मुनाफिक नहीं हैं, देख लो हम मुनाफिक नहीं हैं। अब आप समझ रहे होंगे बात को कि हालांकि वो होते मुनाफिक थे, लेकिन डरते थे इस बात से कि हमें कहीं मुनाफिक कह ना दिया जाए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है अपना नमाजी होना लोगों पर जाहिर करने के लिए वो नमाज अदा करते हैं। और नमाज कैसे पढ़ते हैं? सुस्ती के साथ, काहली के साथ, गफलत के साथ। अल्लाह पाक फरमाता है वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला, और वो अल्लाह का जिक्र करते हैं मगर थोड़ी देर। मतलब ये है कि वो बस आएंगे, ऐन उस वक़्त आएंगे जब जमात खड़ी होने वाली होगी, और जो ही सलाम फिरेगा उसी वक़्त भागम भाग मस्जिद से निकल जाएंगे, जैसे उनका अल्लाह के जिक्र से कोई ताल्लुक ही नहीं था। बस वो मुश्किल से बोझल दिल के साथ, लागर जिस्म के साथ, कमज़ोर जिस्म के साथ, महज दिखावा करने के लिए, महज वो आंखों में धूल झोंकने के लिए बस थोड़ी देर के लिए आके खड़े होंगे, टोपी ड्रामा करेंगे, नाटक करेंगे, और अपना वो ड्रामा करके फिल फौर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक। देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरीके से मंजर कशी कर रहा है, तस्वीर खींच रहा है, और मुनाफिकों को भी बता रहा है कि मुनाफिकों मत समझो कि अल्लाह तुम्हारे बातन की कैफियत से बेखबर है। हरगिज़ ऐसा नहीं है, अल्लाह जानता है, और वो अहले ईमान को तुम्हारी असलियत से आगाह कर रहा है। मुज़ब्ज़बीना, डावा डोल हो रहे हैं, बैना ज़ालिका, इसके दरमियान, बैना दरमियान, ज़ालिका इसके, मतलब वो कुफ्र और ईमान के दरमियान डावा डोल हो रहे हैं। ला नहीं, इलाहा उलाही, इधर के, ला नहीं, इलाहा उलाई, इधर के, वला और ना, इलाहा उलाई, उधर के। अब मैं इकट्ठा पढ़ रहा हूं, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, ना इधर के ना उधर के। वमन युद्लिल्लाहु, वमन और जिसको, युद्लिली गुमराह कर दे, अल्लाहु अल्लाह, फलां ताजिदा तो हरगिज ना पाएगा, फलन तो हरगिज नहीं, ताजिदा तू पाएगा, लहू उसके लिए, सबीलन कोई रास्ता। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ये मुनाफिकीन हैं और ये डावाडोल हो रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, अपने मफादात को पूरा करने के लिए, अपनी लालच को पूरा करने के लिए, और अपने माल, अपनी दौलत को समेटने के लिए और जमा करने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो तू हरगिज़ ना पाएगा कोई रास्ता, कोई हिदायत का रास्ता, उसके लिए तू कोई हिदायत का रास्ता नहीं पाएगा जिस शख्स को अल्लाह गुमराह कर दे। अल्लाह ताला किसी को भी गुमराह नहीं करता, मगर इसका मतलब यह है कि जो अपने लिए खुद गुमराही का रास्ता चुन लेता है,
جو اپنے لیے گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے، جو اپنے لیے گمراہی کا راستہ پسند کر لیتا ہے، تو اللہ پھر اسے گمراہی کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ اولاً اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک بہت بڑے سوال کا جواب دے رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارکہ ہے، صحابہ اکرام کا انہیں ساتھ میسر ہے، مگر اس کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محافل میں بیٹھنے کے باوجود، صحابہ اکرام کی صحبتوں سے لطف یاب ہونے کے باوجود ہدایت ان کے دلوں کے اندر اتر نہیں رہی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے لیے گمراہی کا راستہ چن لیا ہے۔ سو جو اپنے لیے گمراہی کا راستہ خود چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے کبھی بھی ہدایت کی راہ عطا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی پر زور زبردستی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزادی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو فیصلہ کرنے کے لیے آزادانہ ماحول عطا کرتا ہے کہ اس آزادانہ ماحول کے اندر تم خود اپنے لیے راستہ چنو۔ خیر کا چننا ہے خیر کا چنو، شر کا چننا ہے شر کا چنو۔ تو جو اپنے لیے خیر کی بجائے شر کا راستہ چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر زور زبردستی کرتے ہوئے اسے ہدایت کا راستہ کبھی بھی عطا نہیں کرتا۔ اب آگے سنیے گا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کے بغیر، مسلمانوں کو چھوڑ کر تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر، آیت نمبر 144 کے اندر ایک بار پھر تمام اہل ایمان کو متنبہ کیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، تم کافروں کو دوست نہ بنانا۔ کافروں کو دوست بنانا یہ طریقہ ہے منافقوں کا۔ تم چونکہ اہل ایمان ہو، سو کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو، مومنوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اتریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان کہ تجعلوا، تم بنا لو، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے اوپر، سلطانا مبینا، واضح دلیل، سلطانا دلیل، مبینا واضح۔ کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ بنا دو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل؟ مطلب یہ ہے کہ اے اہل ایمان، اگر تم نے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنا لیا تو پھر یہ واضح دلیل ہو جائے گی تمہارے گمراہ ہونے کی۔ سو تم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل نہ بناؤ۔ یہ تو بالکل واضح فرق ہو جائے گا کہ تمہارا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کا ایمان کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا، رشتہ ہوگا، ناتا ہوگا، وہ کبھی بھی مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہیں بنائے گا، کیونکہ جس نے کافروں کو اپنا دوست بنا لیا تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل قائم کر دی۔ اس نے واضح دلیل قائم کر دی کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ اس شخص کا تعلق جب کافروں کے ساتھ ہے، اس کی دوستی کافروں کے ساتھ ہے، تو پھر کافروں کے ساتھ دوستی کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص خود کافر ہے۔ سو کافروں کے ساتھ میل جول، دوستی سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ کافروں کے ساتھ مکمل طور پر تعلقات ختم کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، کیونکہ ہر دور کے اندر ہر ملک کو دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حکومتوں کو حکومتوں کے ساتھ، ملکوں کو ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، مگر وہ تعلقات اس نوعیت کے نہیں ہونے چاہیے کہ اس دوستی کے اندر، اس تعلق کے اندر اپنے راز کافروں کو دے دیے جائیں، اپنے راز دشمنوں کو دے دیے جائیں، کہ دشمنوں کو جب موقع ملے وہ ان رازوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر قابو پا لیں، مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائیں۔ سو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس طرح کی دوستیوں سے بچو، جن دوستیوں کے اندر اہل اسلام کو نقصان ہو، جن دوستیوں کے اندر کسی اسلامی ملک کو نقصان ہو۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام میں گہرا غور و خوض کرنے، اپنے کلام کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 144 کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 145 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه